تو مولا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو. تو ایک جانب آپ نے اشارہ کیا ان لوگوں کی جانب کہ جو احسان کرتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہی جو کچھ کیا ہے وہ ہم نے کیا ہے. نہیں بھائی، اللہ نے ہمیں وسیلہ بنایا، اسی وجہ سے ہم کسی کے کام آئے. پھر دوسری جانب وہ لوگ ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ جن پر احسان کیا جاتا ہے یا جن کے لیے کچھ کیا جاتا ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو ہمارا حق تھا، یہ تو ہمارے لیے ہی تھا، اسی وجہ سے ہو گیا ہے. تو کیوں ہمارے درمیان پھر کیا وہ انسانیت اور وہ جو انسان کے اندر ایک دل ہوتا ہے اور اس کے اندر جو انسانیت ہوتی ہے، کیا وہاں کہیں فقدان ہے؟ کیا وہاں کہیں ہم لیک کر رہے ہیں؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ معاشرتی طور پر ایسا ہو گیا ہے یا پھر ہم انسان ہی ایسے ہیں؟ یہ علماء کرام کی جانب چلتے ہیں، انہی سے بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ بہت زیادہ میسیجز اور فون پہ جو رابطے ہو رہے ہیں، تو آپ حضرات جس انداز میں، خوبصورت انداز میں لوگوں تک بات کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس کی معاشرے کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اشد ضرورت ہے. آپ چن چن کے، ہماری بہن بھی اور ہمارے ماشاءاللہ فہیم بھائی بھی، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اس کی بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. جو آپ نے موضوع چھیڑا ہے، اسی کے دائیں اور بائیں دیکھیں تو دو چیزیں اور بھی نکلتی ہیں. میں یہ سمجھوں گا کہ اگر وقت اجازت دے تو ہم ان دو موضوعوں کو بھی اس کے ساتھ لے کے چلیں گے تو معاملہ زیادہ آسانی سے سمجھ بھی آ جائے گا اور ہمارا ٹاپک بھی پورا ہو جائے گا. اور وہ یہ ہے کہ دینے والا جو چیز دے رہا ہو، احسان کر رہا ہے، اس کا کیا جذبہ ہونا چاہیے، جس کو ہم اخلاص کہیں گے. اور جس کو نعمت مل رہی ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ کہتا ہے میرا یہ حق تھا، بالکل، تو اس کے کیا جذبات ہونے چاہیے، یعنی کہ شکر گزاری والے. تو اخلاص دینے والے کی طرف سے یہ بھی ساتھ ملے گا تو معاملہ ٹھیک چلے گا. اور جس کو دیا جا رہا ہے، چاہے وہ رب کی طرف سے کوئی نعمت آ رہی ہے یا کسی بندے کی طرف سے آ رہی ہے، وہ بھی حقیقت میں تو رب کی طرف سے ہی ہے، تو اس میں شکر کی کیفیت. اس میں اہل بیت عظام سے، چونکہ ہمارا سارا کچھ جڑا ہی اہل بیت عظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گرانے صحابہ کرام کے ساتھ ہے. تو امی جان امی عائشہ جو اہل بیت کا چشم و چراغ ہیں، امی جان کی عادت مبارکہ تھی. امی جان امی عائشہ عفیفہ کائنات فرمایا کرتی تھی، اور ان کا یہ عمل تھا کہ جب بھی کسی کو کوئی چیز دیتی، وہ آگے سے کہتا بارک اللہ تو آگے سے کہتی بارک اللہ، وہ آگے سے کہتا جزاک اللہ تو آگے سے کہتی جزاک اللہ. یعنی جو وہ اکرمک اللہ، جو وہ جملے دعائیہ دیتا، جس کو دیا جاتا تو آگے سے وہی جملے دیتی. اور حتیٰ کہ اپنے ملازمین سے، گھر کے افراد سے یہ بات فرمائی ہوئی تھی کہ یہ جاتے جاتے بھی کوئی دعائیہ کلمات دے تو وہ بھی آ کے بتانا ہے. جاتے جاتے بھی کوئی دعائیہ کلمات دے تو وہ بھی آ کے بتانا ہے. وہ دعائیہ کلمات بھی کہہ دیتی. تو آغا صاحب عجیب بات لکھی ہے کتابوں میں کہ امی جان سے جب پوچھا جاتا کہ آپ ایسے کیوں کرتی ہیں، امی جان امی خدیجہ سے جب پوچھا جاتا، امی جان امی عائشہ سے، اور چونکہ تھوڑے دن پہلے امی جان امی خدیجہ کا ذکر کیا، اور اللہ کی شان کہ کیسی شان والی اللہ نے ہمیں مائیں دی. جیسے امی خدیجہ کو اللہ کی طرف سے سلام آیا، اندازہ کریں کہ اللہ نے ہمیں جو امی عائشہ عطا فرمائی، ان کو بھی اللہ کی طرف سے سلام آیا. کیسی شان والی اللہ نے مجھے آپ کو مائیں دی. ہم ساری زندگی اللہ کا سجدے میں سر رکھ کے اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہتے تو رب کعبہ کی قسم شکر ادا نہیں کر سکتے. تو امی جان امی عائشہ کیا کرتی کہ ملازمین کو فرمایا ہوا تھا کہ جب بھی کوئی آئے اور جو جاتے جاتے بھی دعائیہ کلمات کہہ کے جائے تو واپسی پہ آ کے مجھے بتانا ہے. تو پوچھنے والوں نے پوچھا، خادمین نے، چونکہ سارے بڑے بڑے صحابہ آ کے امی جان امی عائشہ سے سوالات کیا کرتے تھے، بلکہ انشاءاللہ 17 رمضان کو امی جان کا وصال ہے تو انشاءاللہ اس پہ بھی تفصیلاً بات کریں گے انشاءاللہ. کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے امی جان کے بارے میں فرمایا خذوا شطر دینکم من حمیرہ، کہ میری حمیرہ سے، پیار سے حمیرہ کہا جاتا تھا امی جان کو امی عائشہ کو، کہ میری حمیرہ سے آدھا دین حاصل کر لو. یہ شان تھی. تو امی جان سے پوچھتے صحابہ، مختلف چیزیں پوچھا کرتے تھے. تو اس کے بارے میں جب پوچھا کہ یہ آپ کیوں کرتی ہیں یا اس کا کیا فنکشن ہے، کیا مطلب ہے اس کا، تو فرمایا
میں نے جو اس کو ہدیہ دیا ہے اس کا بدلہ میں نے اللہ سے لینا ہے, اس بندے سے نہیں لینا. سبحان اللہ. اس بندی سے نہیں لینا. ہاں وہ مجھے دعائیں دے رہا ہے تو میرا بھی حق بنتا ہے میں اس کو دعا کے بدلے میں دعا دوں. ہم تو کیا کرتے ہیں, آغا صاحب کوئی چیز میں نے پکڑائی, آغا صاحب نے مجھے چیز پکڑائی ہے, روٹین میں ہم کسی کو بھی تو ساتھ ہاتھ میں چیز ہوتی ہے ہمارے اور ساتھ اس کے منہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اب ہمیں دعائیں دے. صحیح بات. اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ وہ چیز ہی نہ دیں اس کو. آپ نے اگر اس انداز میں چیز دینی ہے تو اس سے 1000 درجے بہتر کہ چیزیں نہ دیں کہ اگلے کو ذلیل کر رہے ہیں. حضرت لقمان علیہ السلام سے کسی نے پوچھا گیا کہ حضرت موت سے بڑھ کر بھی کوئی سختی والا وقت ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں, جب سفید پوش آدمی کو, جیسا کہ کرونا نے سب کو ہی پکڑ کے سفید پوشی کر دی ہے, بڑے بڑے امیر آدمی اس وقت مستحق ہوئے پڑے ہیں. یقین کریں رات مجھے ایک دوست کا فون آیا, اس کا اپنا 2000 گز میں گھر ہے, گاڑیاں ہیں, اور روتا ہوا کہنے لگا مولانا حالات اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ہم گاڑی بیچنا چاہتے ہیں کہ حالات کچھ ٹھیک ہو جائے, بینک بیلنس کچھ نہیں, سارا تو کاروبار وہیں ٹھپ ہو گیا. بالکل. وہ وہ بھی نہیں بک رہی. تو اب صورت یہ ہے کہ لاکھ روپے بھی پاس نہیں ہے. اللہ. 2000 بنگلے میں رہنے والا آدمی 1 لاکھ روپے بھی پاس نہیں ہے. تو یار کچھ ہو سکے تو ذرا شفقت فرماتے ہیں جب حالات ٹھیک ہوں گے. میں کہا جی میں ضرور انشاءاللہ کر دیتا ہوں. مراد یہ ہے کہ اس وقت یہ کیفیت ہوئی ہے تو اس نے سفید بڑے بڑے کو سفید پوش کر دیا. تو سفید پوش کو جب مانگنا پڑتا ہے فہیم بھائی تو اس کے لیے موت سے بھی زیادہ شدت والا وقت ہوتا ہے. تو ہم اس میں کیا کریں؟ حکم یہ ہے جیسے ہمارے اہل بیت اعظام حضرت امام زین العابدین کے متعلق بھی ملتا ہے علامہ صاحب کہ جب غسل دینے کی باری آئی تو کندھوں پہ بوریا اٹھانے کے نشانات تھے. اور جب دنیا سے پردہ فرمایا تو لوگوں کے یہ الفاظ تھے مات ابونا, ہمارے والد ہمارے باپ دنیا سے چلے گئے. کہ لوگوں کے گھروں میں یہی صورتحال حضرت امام حسین کی تھی, سبحان اللہ, یہی صورتحال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تھی. بے شک بے شک. یعنی وہ لوگوں کے گھروں میں جا کر اپنے کندھوں پہ اٹھا کر, اور حضرات حضور علیہ السلام کی کمر کے اوپر جب وہ چٹائی کے نشانات دیکھے تھے تو سرکار نے کیا فرمایا تھا عمر نے؟ اللہ اکبر. کیسر و کسرا کے محلات ایک طرف, کیسر و کسرا کے محلات, بڑا خوبصورت اشارہ فرمایا آغا صاحب نے. کیسر و کسرا کے محلات وہ کریں جو اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں, اور یہاں اللہ کے محبوب خاتم النبیین کے چٹائی کے نشانات. لیکن امت کو آگے سکھا کے کیا گئے, اور صحابہ کرام کا اہل بیت سے جو محبت کا تذکرہ تھا بیچ میں ایک بات ذہن میں آ گئی. ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھوں پہ وزن اٹھا کے لے کے جا رہے تھے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے اور آ کے کہا حضرت میں نے آپ کو خادم دیے تھے, آپ نے ان کو کیوں نہیں دیا؟ اور آنکھوں میں آنسو. کہا خادم بیمار تھا, چھٹی پہ گیا ہوا ہے. تو کہا یہ خادم کہاں چلا گیا تھا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ, یہ خادم کہاں چلا گیا تھا؟ حالانکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں بہت بڑے, رتبے میں بہت بڑے, سسر بھی ہیں, امام حسن کے سسر بھی ہیں. اور کیا فرما رہے ہیں کہ آپ نے ملازم کو کیوں نہیں کہا جی وہ چھٹی پہ بیمار تھا؟ حضرت عمر فاروق کا بھی وہ واقعہ ہے اس کے اندر مل جاتا ہے نا کہ جاؤ لکھوا کے لاؤ کہ میں غلام. جی 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 بالکل, کتنی خوبصورت بات ہے کہ لکھوا لاؤ کہ میں اتنا لکی, میں اتنا خوش قسمت کہ میں زندگی میں بھی آقا علیہ السلام کی خدمت کی اور جانے کے بعد ان کے گھرانے کی خدمت کی, اور اس کو اپنا احسان, آپ نے فرمانا کہ دوسروں پہ احسان کرنا اپنا احسان سمجھ رہے ہیں, اور باقاعدہ لکھوایا. اور اللہ کی شان جب آخری وقت آیا تو اس پرچے کو باقاعدہ منگوایا. آخری وقت میں زبان سے وہی چیز نکلتی ہے جو اندر موجود ہوتی ہے. بے شک زبان سے کلمہ اسی انسان کے نکلتا ہے جو اندر موجود ہوتا ہے. کل اناء, یہ قاعدہ ہے, کل اناء ینزح بما فیہ, ہر برتن سے وہی شے ٹپکتی ہے جو اندر موجود ہوتی ہے. کیا بات ہے جی, سبحان اللہ. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آخری وقت اہل بیت سے اتنی محبت تھی حضور کے گھرانے سے. دیکھیں حضور کے گھرانے سے جس کو محبت ہے وہ تو مومن ہی نہیں ہے نا. بے شک. اور تو وہ ہستیاں سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق کے بارے میں تو خاص طور پہ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا انہما امام الہدا, یہ دونوں ہدایت کے امام ہیں, و شیخ الاسلام, دونوں اسلام کے بڑے شیخ ہیں,
و مقتدا بہما، اور دونوں اقتدا کے قابل ہیں، ومن اقتدا بہما عصما، اور جو ان کی اقتدا کرے گا میں علی المرتضیٰ فتویٰ دیتا ہوں کہ وہ جنت میں جانے والا شخص بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپس میں ایسا محبت، پیار، گلدستہ۔ یہاں ہم ایک دوسرے کی بات دوسری طرف نکل گئی، لیکن یہ ضروری تھی آپ نے جس طرف فہیم بھائی اشارہ فرمایا، کیونکہ ان لوگوں کا جو ہمارے اوپر احسان ہے نا، بالکل آج ہم وہ فراموش کر چکے ہیں۔ دیکھیے آپ میرے اوپر احسان کرتے ہیں، میرا یہ بھی حق بنتا ہے کہ میں اس کا حق ادا کروں، لیکن اس سے بڑھ کر جن کے صدقے ہمیں دین ملا، جن کے صدقے ہمیں سب کچھ ملا، ان ہستیوں کا احسان ہمارے اوپر سب سے زیادہ اس کا حق بنتا ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ احسان کرنا کسی پہ، اور اس کی دعائیں لینے کے لیے نہیں کرنا، تصویریں لینے کے لیے نہیں کرنا، چرچا کے لیے نہیں بننا، کیونکہ حدیث پاک کہتا ہے من تصدق یرائی فقط اشرک، جو چرچے کے لیے اور احسان جتلانے کے لیے صدقہ خیرات کرے گا تو وہ اللہ کے ساتھ اس اپنے آپ کو بھی شریک کر رہا ہے، تو گویا کہ شرک کا وہ مرتکب ہو رہا ہے۔ تو ریاکاری سے بچنا ہے۔ جیسے آپ نے شروع میں مقدمے میں حدیث پڑھی کہ کل قیامت میں اللہ ان لوگوں کو نہیں دیکھے گا، وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ شرک کا مبتلا ہو رہا ہے، جو ریاکاری کے ساتھ اس معاملے کی طرف آئے گا۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ آج کل چونکہ ایسے حالات چل رہے ہیں تو غریب سے غریب کیا، امیر سے امیر بھی غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے حبیب کے صدقے، اہل بیت اعظام کے صدقے، صحابہ کے صدقے، اولیاء کے صدقے، اللہ ان وباؤں کو ٹالے، اور جتنی بھی اور بھی وبائیں ہیں، یہ وبا تو وہ ہے جو مشہور ہو گئی ہے، بالکل، حالانکہ اس سے بڑھ کر کروڑوں گنا اور بھی وبائیں ہیں جس سے لوگ پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے، ان کے مبارک گھرانے کے صدقے سے ان وباؤں کو ختم فرمائے۔ باقی انشاءاللہ مزید باتیں عرض کرتے ہیں۔ آمین آمین آمین۔ پر نور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی۔ پیغام سنا اے باد صبا، پرکیف صاحب آئی۔ پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں، بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں۔ ہے لب پہ دعا زدنی علما، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں۔ رم جھم رحمت کی گھٹا، ہر ایک نے ہدایت پائی۔ نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخواں۔ ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔